الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے اس کے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ ماہ رجب اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظیم معجزہ معراج عطا فرمایا۔ ایسا معجزہ اپنے محبوب کو عطا کیا کہ جس کی کوئی مثال کائنات نبوت میں نہیں ملتی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی و رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا، لیکن معجزہ معراج جیسا معجزہ اللہ پاک نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ یہ خاص تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خاص طور پر عطا فرمایا۔ اور پھر اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے برگزیدہ بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بارکت بنا دیا ہے۔ اور کیوں لے گئی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر کر کے یہ مہر لگا دی کہ قیامت تک اب کوئی میرے محبوب کی معراج پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معراج کا سفر عطا فرمایا اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ام ہانی کے گھر سے لے کر خدیم کعبہ سے لے کر یا حرم کعبہ سے لے کر 3 روایات موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام یا اپنی ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، یا حکیم کعبہ میں موجود تھے، یا حرم کعبہ میں موجود تھے۔ یہاں سے لے کر مسجد اقصی تک پہلا سفر کا پہلا درجہ، پہلے سٹیج، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور تیسرے سفر کی تیسری منزل سدرۃ المنتہا سے لے کر کعبہ قوسین تک۔ پہلے حصے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا، اور بقیہ دونوں حصوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا۔ تو گویا زمین سے لے کر قوسین تک کا سفر جو آقا علیہ السلام کی معراج کا سفر کہا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا احادیث مبارکہ سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے ثابت شدہ۔ ایک بات تو یہ، بعض حضرات کہتے ہیں قرآن میں صرف مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ بھائی صرف قرآن کو مانو تو بات بنے، اگر حدیث کو بھی مانتے ہو تو پھر سارے سفر پر ایمان لانا ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو یہ جو سفر معراج عطا فرمایا، حرم سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اور پھر کعبہ قوسین تک، یہ سارے کا سارا سفر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جسمانی طور پر عطا فرمایا۔ اپنے محبوب کو اپنے حبیب کے جسد کے ساتھ، روح اور جسد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں میں بلایا، خود سے ملاقات کی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ تو ہے سفر کے 3 حصے جن پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی پیغمبر کائنات میں بھیجے، اب آپ کے ذہن میں ہوگا یہ معجزہ معراج
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر پیغمبروں کو کیوں نہیں دیا اور اپنے محبوب کو ہی معراج کے سفر کے لیے منتخب کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بن کر دنیا میں آیا۔ ہر پیغمبر، ہر نبی و رسول کسی نہ کسی صفت کا مظہر بن کر دنیا میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کا عظیم رتبہ عطا فرمایا کہ ابراہیم تو ابو الانبیاء ہے، انبیاء کا باپ ہے، تجھے ہم اپنا دوست بناتے ہیں، درجہ خلت فاخر عطا فرمایا، اپنا دوست بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ رب العزت نے بلا واسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ہر نبی اور رسول اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بن کر دنیا میں آیا، مگر جب باری اللہ کے محبوب کی آئی، ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی صرف صفات کا نہیں بلکہ صفات کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا مظہر بنا کے دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی صفتوں کا مظہر بن کے آیا اور ہمارے آقا اللہ کی صفات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کا مظہر بن کے دنیا میں آیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے سننے والا کہ بھئی یہ کیسے، یہ کہاں سے یہ بات کرتی کہ باقی پیغمبر صفاتی مظہر بن کے آئے اور ہمارے آقا ذات کا مظہر بن کے بھی آئے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے دیتا ہوں۔ غزوہ حنین کا موقع جب جنگ کا بازار گرم ہوتا، چونکہ مسلمان لشکر کی تعداد زیادہ تھی، انہیں کچھ فخر اور غرور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور کو مٹانے کے لیے کافروں کو ان پر مسلط فرمایا۔ انہوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمان لشکر قصبہ ہو گیا، میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا، صرف تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم جمائے میدان میں کھڑے رہے اور آپ کے ساتھ آپ کے چند جلیل القدر صحابہ آپ کے گرد گھیرا باندھ کر کھڑے رہے۔ باقی مسلمانی لشکر جب بھاگا، آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کے لشکر کو آواز دی کہ پلٹ کر آؤ۔ جب انہوں نے حضور کی آواز سنی وہ پلٹ کر آئے۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت مٹی اٹھائی اور کفار کے لشکر کی جانب پھینکی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مٹی ان کی آنکھوں میں گئی تو ان کو آنکھوں سے کچھ دکھائی نہ دیتا، ان کی آنکھوں کی بینائی کچھ دیر کے لیے چلی گئی۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل کیا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اور جب آپ نے وہ کنکریاں، وہ مٹی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جبکہ آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رمی۔ لوگوں سنو، وہ ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا پھینکنے والا، ولکن اللہ رمی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ پھینک رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے فعل کی نسبت اپنی طرف کی تو گویا اپنی ذات کا مظہر بتایا، اپنی ذات کا مظہر بتایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر آ جائے، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان حضرت عثمان علیہ السلام کی شہادت کی اطلاع ملی، افواہ ہوئی تو ایک بیعت کی گئی جسے حدیبیہ کی بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ مقام حدیبیہ پر آقا علیہ السلام نے تمام مسلمانوں سے اپنے دستے مبارک پر بیعت لی۔ جب سب ہاتھ جمع ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک اوپر رکھا، بیعت لی گئی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس بیعت رضوان کا منظر قرآن میں بیان کیا اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ لوگوں کو وقت یاد کرو جب میرا محبوب بیعت لے رہا تھا تو ان کے ہاتھوں پر
خدا کہا، ید اللہ فوق ایدیہم، تھا مصطفیٰ کا ہاتھ، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ کر مضاف فرمایا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، گویا اپنی ذات کا مظہر بتایا۔ تو پھر فرمایا سورۃ النجم اٹھا کر دیکھیں، لوگوں تم کہتے ہو میرا محبوب اس طرح کا کلام کرتا ہے، سنو، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جب میرے محبوب کی زبان سے کچھ نکلتا ہے، نطق ہوتا ہے، میرا محبوب کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، سنو، ان هو الا وحی یوحی، وہ سوائے میری وحی کے اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا۔ اس کی وحی، اس کی زبان سے، لسان مبارک سے، نبوت والے لسان سے صرف وہی کلام ادا ہوتا ہے کہ جو میں وحی کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں۔ تو گویا یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت نے دیگر تمام پیغمبروں اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ جب باری مصطفیٰ کی آئی تو صرف صفات کا نہیں بلکہ اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست ہونے کا عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اپنے کلام سے مستفیض فرمایا۔ لیکن جب باری اپنے محبوب کی آئی تو صرف دوست نہیں بنایا، صرف کلام نہیں عطا فرمایا، بلکہ جب مصطفیٰ کی باری آئی تو سرے عرش اولا بلا کر سارے حجاب ہٹا کر بنا حجاب اپنا دیدار فرمایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے سوائے اپنے محبوب کے کسی اور کو اپنا دیدار نہیں کروایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقل فرمائی اور دیگر کتب حدیث میں دیگر روایات میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کا 2 مرتبہ دیدار کیا، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے۔ تو یہ مقام و رتبہ معراج کا اور دیدار کا، چونکہ دیدار عطا کرنا تھا اللہ کی عزت نے، یہ بات بتانی تھی کہ تو خلیل ہے، تو قریب ہے، تو موسیٰ ہے، تو زکریا ہے، تو یحییٰ ہے، تم بڑے عظیم مرتبے اور رتبے والے ہو، لیکن کائنات انسانیت میں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک اور زمین سے لے کر آسمان، بلکہ سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر تک، اگر کوئی سب سے باکمال ہستی ہے تو وہ میرا محبوب ہے، کہ جسے میں معراج کے سفر میں اپنا دیدار سے مشرف فرماؤں، جو کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا تھی، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانا تھا، اس لیے سفر معراج ادا کیا۔ سفر معراج کیسے ہوتا؟ حضرت سیدنا جبرائیل امین 70,000 نوری فرشتوں کو لے کر مکہ میں آئے، آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بہت ساری روایات کو چھوڑ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جب واقعہ معراج بیان کرتے ہیں تو ضعیف احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ سن لیجیے واقعہ معراج کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور سیاہ کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ سفر معراج کا ذکر موجود ہے، سارا ذکر موجود ہے۔ تو جان لیجیے کہ آقا علیہ السلام کی احادیث سے ہی بیان کیا جاتا ہے سفر معراج۔ کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا کہ اپنی طرف سے من گھڑت روایات کو بیان کرنے، احادیث مبارکہ یا تو کسی مفسر نے نقل کی ہوگی، سیاہ ستہ میں موجود ہوگی، اور ان تمام روایات کی اصل جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ تمام روایات کی اصل بخاری اور مسلم میں موجود ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کہ مصنف امام ابن کثیر نے اس آیت کے تحت جو روایت نقل کی، اس روایت نقل کرتے وقت آپ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد کا ذکر کیا، راویوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سفر معراج کا واقعہ ڈائریکٹلی سنا، وہ جو راوی تھے ان حدیث کو روایت کرنے والے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ کوئی 1 2 4 10 صحابی نہیں کہ جنہوں نے سفر معراج کو روایت کیا۔ امام ابن
ایک کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سفر معراج کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین 70,000 نوری فرشتوں کے ہمراہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، عرض کے حضور ان اللہ مشتاق الیہ، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کو مشتاق ہے، اپنے محبوب کی ملاقات چاہتا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام جب سفر کے لیے تیار ہوئے چلنے کے لیے، حدیث مبارک بخاری مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، کھول دیا گیا، شق صدر ہوتا ہے، صحیح روایت شق صدر ہوا، سیدنا جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کے دل مبارک کو باہر نکالا اور ایک سونے کا طبق اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجا گیا جس میں خبر نہیں کیا انوار و تجلیات موجود تھی۔ اس آقا علیہ السلام کے دل مبارک کو سیدنا جبرائیل امین نے زمزم کے پانی سے 3 مرتبہ دھویا۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی، 3 مرتبہ حضور کے دل مبارک کو دھویا گیا۔ جب دھو لیا گیا پھر اس سونے کے طبق میں جو کچھ اللہ کی جانب سے تحفے آئے تھے وہ سارے کے سارے انوار و تجلیات اس دل پہ انڈیل دیے گئے، اور پھر وہ دل مبارک آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک میں دوبارہ رکھا گیا، صدر کو سینہ مبارک بند کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام زمزم کے کنویں پر آئے، وہاں پر وضو فرمایا، جبرائیل براق لے کر کھڑا تھا۔ راوی کہتے ہیں یہ کون سی سواری تھی؟ تو سننے والا کہتا ہے، راوی بیان کرتا ہے یہ براق تھی جو جبرائیل جنت سے لے کر آیا تھا۔ آقا علیہ السلام براق میں سوار ہوتے ہیں، سواری کبھی چلنے ہی والی ہوتی، آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو مبارک، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو، رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو۔ فرمانے لگے جبرائیل آج میری سواری کے لیے اور میرے سفر کے لیے جنت کی سب سے معروف سواری براق آئی ہے، لیکن حشر کا دن ہوگا جب پورے صراط سے میری امت گزر رہی ہوگی، وہ جو سوئی سے زیادہ باریک ہے اس پر اور چھری سے زیادہ تیز ہے، میری امت وہاں سے کیسے گزرے گی؟ وہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیے مت، جب آپ کی امت کا گزر پورے صراط سے ہوگا تو میں جبرائیل آپ کی امت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دوں گا، آپ کی امت کے لیے اپنے پروں کو بچھا دوں گا۔ آقا علیہ السلام براق پر سوار ہوتے، سیدنا جبرائیل امین نے براق کی رکاب تھامی اور چل پڑے۔ جب چل پڑتے ہیں تو غالباً وہ یہ اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ ایک گردش ایام رک جا، ایک آسمانوں کی پھرپھراہٹ رک جا، ایک بجلی کی چمک رک جا، ایک زمین والے سارے سو جائیں، آسمانوں پر خاموشی چھا جائے، جولانیاں سمندر اپنی جولانیوں کو روک لے، دریا اپنی طغیانیوں کو روک لے، سورج اپنی جھلملاہٹ کو روک لے، تارے اپنی جھلملاہٹ کو روک لے، کیوں کہ محمد عربی کی سواری آ رہی ہے۔ اعلان کے ساتھ ساتھ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی سواری مبارک چل رہی ہے، براق تھامے ہوئے ہیں جبرائیل امین، براق میں سوار ہیں۔ راوی کہتے ہیں اس براق کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا، جہاں انسان کی نگاہ پڑتی براق کی رفتار کا عالم یہ کہ وہاں براق کا قدم پڑتا۔ اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باتیں بہت سی ہیں، اس میں جو اصلاحی پہلو ہے ہمارے سمجھنے کا وہ بیان کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص الکبریٰ میں ان روایات کو نقل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کے سفر کے دوران اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو مثالیں دکھائیں ان کو نقل کیا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ میں۔ ان میں سے چند ایک نقل کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں سفر براق پہ جا رہا تھا کہ میں نے نیچے دیکھا کہ ایک قوم تھی جو کھیتی باڑی کر رہی ہے، اور حال یہ تھا کہ وہ
جیسے جیسے وہ کھیتی لگاتے جاتے، ابھی کھیتی لگا کے وہ آگے جاتے، تیسری والی کھیتی پک کر تیار ہو جاتی۔ حالانکہ معمول کیا ہے کہ کھیتی لگائی جاتی ہے، پھر اس پہ دھوپ لگتی ہے، پانی لگتا ہے، مہینوں لگتے ہیں، تب جا کر حلہ اور کھیتی تیار ہو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب معراج کے سفر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کھیتی لگاتے جا رہے ہیں، کھیتی لگی جا رہی ہے، ابھی وہ آگے لگاتے ہیں، پچھلے والی کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو مسجدیں بنواتے ہیں، جو مدرسے بنواتے ہیں، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو بیواؤں بے سہاروں یتیموں غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں بے لوث خرچ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو مثال دکھائی گئی ہے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسے ہے کہ ابھی وہ مال اپنا اللہ کی راہ میں پوری طرح خرچ کرتے بھی نہیں، اللہ رب العزت پہلے انہیں ان کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا جلدی اجر اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ قرآن مجید میں سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جب بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 گندم کی شاخیں اگاتا ہے، ان پر پھر 100 دانے لگتے ہیں۔ گویا بندہ روپیہ 1 خرچ کرتا ہے، اللہ 700 گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کچھ آگے گئے، کچھ آگے مزید گئے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے جو الٹے لیٹے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے سروں پر ہتھوڑا مارتے ہیں اور ان کا پورا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ان کے سروں کو درست فرما دیتا اور دوبارہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن پر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گرم گرم نرم نرم بستروں پر سو رہے ہوتے ہیں، مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، مسجد کی جانب بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے نرم و گداز بستر چھوڑ کر نہیں جاتے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نرم و گداز بستر کی خاطر نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک ان پر یہ عذاب ہوتا رہے، قیامت تک ان پر یہ عذاب ہوتا رہے۔ اب دیکھ لیں ہمارا حال کیا، ہم سوئے رہتے ہیں، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں دیتا رہتا ہے، صداؤں سے پورا معاشرہ پوری آوازیں گونجتی رہتی ہیں، لیکن مجال ہے جو ہم اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی جانب قدم اٹھائیں، ہم اپنے بستروں کی گرمی کو چھوڑ کر نماز کی طرف آئیں، کام کاج میں لگے رہتے ہیں، نماز جاتی ہے تو جاتی رہے، ہم سوئے رہتے ہیں، نماز جاتی ہے تو جاتی رہے۔ ہمارا حال یہ ہے، مفسرین ان احادیث مبارکہ شارحین لکھتے ہیں بے نمازی کو عذاب اس کا سر کچل کر کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب شارحین دیتے ہیں، اس لیے کہ جب بندہ سو رہا ہوتا اور جب اذان کی آواز کانوں میں ٹکراتی ہے، جب کسی کام میں مشغول ہوتا ہے اور اذان کی آواز آتی ہے، آواز نہ بھی آئے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کا دماغ کہتا ہے کہ سویا پڑا رہے، نماز پڑھ کے کیا ملے گا، آرام کر سو رہے، سوتا رہا اور کام کرتا رہے، دماغ جو کہ اس کو اس بات کو ابھارتا ہے کہ نماز تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، ابھی کام میں لگا رہے، ابھی تو اپنی نیند کو پورا کر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کے طور پر اس کے سر پر، اس کے دماغ پر عذاب کو مسلط فرمائے اور فرشتے ہتھوڑے سے کچلیں گے اور پھر اللہ پاک درست فرمائے گا اور قیامت تک یہ عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت سفر معراج درس دے رہا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، کم از کم نماز کی پابندی ضرور کریں، نماز کی پابندی کریں۔ امام جلال الدین سیوطی مزید بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی شان فرمائے، جب میں مزید آگے گیا تو
کوئی درخت کے پتے اٹھا کر کھا رہا ہے، کوئی لکڑیاں کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، جو چیز جس کو مل رہی ہے وہ کھا رہے، لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، ہر چیز کھائی جا رہی لیکن پیٹ نہیں بھر رہا۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ مثال دکھائی گئی ہے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا لیکن یہ اپنے مال میں سے اللہ کے نام پہ فرض زکات ادا نہیں کرتے، ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو دنیا میں ان کا پیٹ نہیں بھرتا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال فرض خرچ کریں۔ جس کا دنیا میں پیٹ نہیں بھرے گا مرنے کے بعد وہ سب کچھ کھائے گا، آگ بھی پیٹ میں جائے گی لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ عذاب دیا جائے گا قیامت تک اور بعد از قیامت۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تفصیل تو بہت ہو سکتی ہے لیکن بعض اہم باتیں رہ جائیں گی، اس لیے آگے چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مزید آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جس کے سامنے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے گویا، اور اس میں لذیذ ترین کھانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ ان لذیذ ترین کھانوں کو کھانے کے بجائے ان کو چھوڑ کر اطراف میں جو مغلظات اور غلیظ اور مردار چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مردار چیزیں پڑی ہوئی ہیں انہیں اٹھا کر کھا رہے ہیں، مغلظات میں منہ مار رہے ہیں، غلیظ چیزیں کہ جن کا میں نام لینا بھی مناسب چیز ہے، وہ چیزیں غلیظ ترین مغلظات اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ حالانکہ لذیذ کھانے آنکھوں کے سامنے انہیں چھوڑ کر لذیذ کانوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، انہیں کھا رہے ہیں۔ یہ ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب ان پر مسلط ہے۔ صحیح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو لذیذ ترین غذاؤں کو چھوڑ کر مخلصات میں منہ آ رہے ہیں؟ جبرائیل امین کا سر جھک گیا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے پاک بیویاں عطا فرمائی، منکوحہ بیویاں عطا فرمائی، مطہرات ازواج عطا فرمائی، پاک بیویاں جو نکاح سے حلال ہو کر ان کے پاس آئیں، ان کے پاس اللہ رب العزت نے منکوحہ بیویاں دی، لیکن یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے پاس اپنی منکوحہ بیویاں ہونے کے باوجود بھی وہ بیویاں بستروں پر ان کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ اور یہ بدبخت لوگ وہ ہیں آپ کی امت کے جو اپنی پاک بیویوں کو چھوڑ کر انتظار میں باہر مغلظات میں بے رحمی کا شکار ہو کر غیر عورتوں میں منہ مارتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا حال قیامت تک ایسا ہوتا رہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آقا علیہ السلام اگر یہ باتیں بیان نہ فرماتے تو ہم تک نہ پہنچتے۔ جبرائیل بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم لوگ کہتے ہو اللہ کے نبی سب کچھ جانتے ہیں، تو خدا کی قسم سنی کا عقیدہ ہے کہ نبی سب جانتا ہے، نبی سب جانتا ہے۔ میں نے پہلے یہ جو جملہ بیان کیا کہ باقی تمام پیغمبر اللہ کی صفات کا مظہر بن کے دنیا میں آئے، لیکن جب بے سکے مصطفیٰ کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی صفات کا بھی اور اپنی ذات کا بھی مظہر بنا کے دنیا میں بھیجا، اپنی ذات کا مظہر بنا کے بھی دنیا میں بھیجا۔ اب اگر اللہ کا علم دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کا علم دیکھو، اللہ کا حسن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے حسن کو دیکھو، اللہ کے حسن کو دیکھنا ہے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھو۔ کیسے؟ ابن عساکر روایت کرتے ہیں، جو بات بیان کر رہا تھا وہ عرض کرتا ہوں، یہاں پر ایک روایت یاد آ گئی۔ ابن عساکر جنہوں نے تاریخ دمشق لکھی 40 جلدوں پر، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک رات الصبح کا وقت تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ سی رہی تھی، ابھی اجالا آیا نہیں تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، ابھی سورج کی روشنی آئی نہیں تھی، الصبح کا وقت تھا، تاریکی کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ کی لو بجھ گئی، میں سوئی تلاش کر رہی تھی، اسی اثنا میں تاجدار کائنات حجرے میں داخل ہوئے، ادھر حضور داخل ہوئے، آقا علیہ السلام کے رخ مبارک کی روشنی اور نور سے سارا کمرہ جگمگا ہوا۔
سوئی تلاش ریفرنس بیان کر دیا ہے تاکہ کوئی پوچھے تو بتا دیجئے. مصطفیٰ اللہ کا حسن دیکھنا ہے تو حسن مصطفیٰ دیکھو. علم مصطفیٰ علم خدا دیکھنا ہے تو علم مصطفیٰ دیکھو. اب لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر حضور سب کچھ جانتے ہیں تو جبرائیل امین سے بار بار کیوں پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا. ارے لوگوں، اگر آپ علیہ السلام جبرائیل امین سے نہ پوچھتے تو بات ہم تک نہ پہنچتی. جبرائیل سے نہ پوچھتے تو بات ہم تک نہ پہنچتی. اور حضور نے تو امت کو سبق دینا تھا، ہدایت کا، بات ہم تک پہنچانی تھی، اس لیے بار بار جبرائیل سے پوچھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو امت کا حال یہ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا حال یہ، جو بے نمازی ہیں ان کا حال یہ، جو بے راہ روی کا شکار ہیں ان کا حال یہ. پھر آپ علیہ السلام بہت ساری روایات کو نقل کیا امام جلال الدین سیوطی نے، جو کہ وقت نہیں. آپ علیہ السلام پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے،